اور آج کا پروگرام کل کے دن کے بیک ڈراپ میں جب تحریک انصاف نے اسلام آباد میں ایک بڑا جلسہ کیا. یہ جلسے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ 8 فروری کے بعد خیبر پختونخوا میں تو جلسے کرتی رہی ہے تحریک انصاف. پنجاب یا اسلام آباد میں ان کو جلسہ کرنے کا ابھی تک موقع نہیں ملا تھا. ان کو جلسے کا NOC ملا اور عموماً آخری وقت میں اس کو وڈرا کر لیا جاتا تھا اور وہ NOC واپس لینے کے بعد عموماً تحریک انصاف اپنا جلسہ بھی ملتوی کر دیا کرتی تھی. لیکن اس مرتبہ ان کو پہلے یقین دہانی کرا دی گئی تھی کہ یہ جلسہ ہوگا. جلسہ ہوا. ایک اچھا بڑا پاور شو تھا تحریک انصاف کا. ایک ایسے ماحول میں جلسہ ہوا جب اسلام آباد سے یا جلسہ گاہ جانے والے راستوں پر 25 سے 30 مقامات پر ان راستوں کو بند کیا گیا تھا. کنٹینرز لگائے گئے تھے. ان کنٹینرز میں جگہ جگہ شہر کے باہر سے اندر آنے والی ٹریفک کو روک دیا گیا تھا. اس ماحول میں یہ جلسہ ہوا. جہاں جلسہ گاہ تھی اس کے قریب مارکیٹس، ریسٹورانٹ سارا کچھ بند کرا دی گئی تھی. اس ماحول میں یہ جلسہ ہوا. جلسہ ایسا ہے جس میں اور اس تمام ماحول میں پھر بھی تحریک انصاف کے لوگ اس جلسہ گاہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے. واٹ ڈز دیٹ سگنیفائی کہ 30 35 40 رکاوٹوں کے باوجود لوگ تحریک انصاف کے جلسے میں باہر نکلے. اور اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، عمران خان نہیں ہے جو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے عموماً کراؤڈ پول کرنے کا، کہ بڑا لیڈر آتا ہے تو لوگ باہر نکلتے ہیں. عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کے باوجود لوگ باہر نکلے اور وہ اس جلسے کا حصہ بنے. عرفان صدیقی صاحب نے ایک قانون ٹیبل کیا تھا جو قانون بن گیا. اس سے پہلے کہ میں باقی معاملات کی طرف جاؤں، وہ قانون بن گیا کہ اگر آپ بغیر اجازت جلسہ کریں گے تو آپ کو 3 سال، اور دوبارہ وہی غلطی دہرائیں گے خدا نخواستہ تو آپ کو 10 سال قید سزا ہوگی. جمہوری ملکوں میں احتجاج کسی بھی شخص کا بنیادی رائٹ ہوتا اور اسٹیٹ کا بھی یہ رائٹ ہوتا کہ وہ کنڈیشنز بنائے، وہ جگہ کا تعین کرے جہاں پہ کوئی پروٹیسٹ کرے تاکہ عام زندگی متاثر نہ ہو. لیکن ہم نے جس طرح کرمنلائز کر دیا ہے احتجاج کو کہ 3 سال 10 سال ریاست سزا دینے پر اتر آئی ہے اگر آپ احتجاج کریں گے. تو جو اسلام آباد اور پنڈی آپ نے بند کیا، جو سرکار نے بند کیا، جناب اس کا جواب دینا چاہیں گے کہ اگر سرکار بند کر دے تو اس کی سزا کتنی ہوگی؟ کیا DC کو، AC کو یا کمشنر کو ان کو بھی سزائیں ملیں گی؟ کیونکہ آپ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ شہر سفر نہ کرے. لیکن یہاں جب جلسے کی کال ہوتی ہے آپ جگہ جگہ کنٹینرز لگا دیتے ہیں، چاہے وہ مذہبی جماعتوں کا ہو یا سیاسی جماعتوں کا ہو. یہ سوچنے کی ضرورت تھی تحریک انصاف کو. جیسے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں بھی لوگ نکلے. کیوں نکلے؟ لیڈرز کو دیکھنے، ان کو سننے لوگ آتے ہیں. لیڈرشپ نہ ہو لوگ باہر نہیں نکلا کرتے. کیوں نکلے؟ یہ نظام کے خلاف. 8 فروری کے بعد یہ موقع ملا اسلام آباد کے لوگوں کو یا دوسرے پنجاب کے لوگوں کو. خیبر پختونخوا کے لوگ تو پہلے بھی جلسہ کر چکے، سوابی میں جلسہ ہوا تھا. یہ پیغام تھا یہ اس گھٹن کے خلاف، جو سیاسی گھٹن آپ کو ان لوگوں کو محسوس ہوتی ہے جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، کہ ان کو اپنا آپ ایکسپریس کرنے نہیں دیا جاتا، ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کا سمبل ان سے الیکشنز میں لے لیا گیا تھا. لوگ نکلے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے نکلے. علی امین گنڈا پور کی تقریر بڑی سخت تھی، اس پر بھی بڑی بات چیت ہوئی. میں 2 دنوں سے سن رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سخت گفتگو تھی. لیکن کیا وجہ ہوگی ان کی گفتگو سخت ہونے کی؟ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے. اگر ہم صحافیوں میں سے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں، آپ ہمیں TV پر سنتے ہیں، اکثر صحافی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے سسٹم میں ریلیف نہیں ہے. عمران خان صاحب جب تک ممکن ہو سکا، جب تک ان کو رکھا جا سکا، ان کو اندر رکھا جائے گا. یہ بات یہی صحافی آپ کو سارا دن بیٹھ کے بتاتے ہیں. اس کا مطلب کہ وہ جو تحریک انصاف کے لیڈر ہیں جو جیل میں ہیں، جن کا نام عمران خان ہے، وہ ان کے اوپر آلریڈی 30-40 سال کی سزا ان کو ہو چکی ہے. اور سب یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کو 190 ملین کیس میں یا توشہ خانہ کیس میں بھی سزا ہو جائے گی. اگر آلریڈی ریلیف نہیں ہے اور ان کی مشکلات بڑھنے لگی ہیں تو واٹ از دیئر ٹو لوز فار تحریک انصاف؟ ایسی کیا مشکل ہے جو بڑھ جائے گی؟ وہ آپ پہلے سے جیل میں اور کتنا اندر ڈالیں گے ان کو؟ سو اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ سال سوا سال گزرنے کے بعد اب شاید جو درجہ حرارت ہے سیاست کا وہ بڑھانے کی ضرورت پڑے گی. باہر والے شاید مشکل میں پڑ جائیں. ہمارے مہمان آنے تھے آج شیخ وقاص اکرم صاحب، ان کا میسج آیا کہ شاید ان کو کوئی ڈر خوف ہے کہ تحریک ان کو پولیس پکڑ لے گی یا کچھ چھاپے مارے جائیں گے. ہم نہیں جانتے، ہمیں تو ایک میسج ون لائنر ملا ہے. لیکن شاید یہی وجہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ نہ آ رہے ہوں. تو یہ ریاکشن باہر والوں کو
تو یہ نظر آئے گا، اندر والوں کو اس کا ریاکشن نہیں دیکھنا پڑے گا۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل کی بات، جس کا بڑی بازگشت ہم نے جلسے کے دوران سنی، تقاریر میں بڑے باشگاف الفاظ میں تحریک انصاف نے یہ کہا کہ یہ برداشت نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل کسی ملٹری کورٹ میں ہو۔ لیکن یہ کیا ہوگا یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آخر ہوتا کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کل کے اس سارے کا ایک میسج یہ بھی تھا کہ باقی تو سب ٹھیک ہے، ملٹری کورٹ کا ٹرائل شاید نہ ہو۔ اور میرا خیال ہے سیاستدانوں کے پی ٹی آئی کی پولیٹیکل ایلیٹ جو اب بائر ہے، جو لیڈرشپ ہے، اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلا جلسہ ملتوی، اور آپ کسی بھی پختون لیڈر سے جب بات کریں گے اور آپ ان سے پوچھیں گے جناب آپ کے اوپر پریشر کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا پریشر ورکر کا ہے کہ آپ کیا اسمبلیوں میں بیٹھنے آئے تھے، وزارتیں لینے آئے تھے، وزیر اعلیٰ بننے آئے تھے، آپ نے تو کہا تھا کہ ہمیں ووٹ دیں، ہم خان کو باہر نکالیں گے۔ جب یہ پریشر اور پچھلے جلسے کے منسوخ ہونے یا ملتوی کرنے کے بعد بھی ایک بڑا بیک لیش آیا تحریک انصاف کے ورکر میں کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے اس امپریشن کو بھی ڈسپیل کرنے کے لیے سخت تقاریر کرنے کی ضرورت تھی، جو ہم نے دیکھی اس جلسے میں۔ بڑی سخت تقاریر علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے کی گئی اور لیڈروں کی جانب سے بڑی سخت تقاریر کی گئی۔ کیا یہ تحریک انصاف کی جانب سے ایک اعلان جنگ بھی ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال کہ کیا اسی ٹون میں سیاست ہوگی آنے والے دنوں میں؟